اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. الحمدللہ ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کر چکے ہیں اور مکی دور کے بالکل اختتام پہ پہنچ گئے ہیں. میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے طریقے سے ابھی تک کے سیرت کے واقعات سمجھ آ گئے ہوں گے اور اس سے آپ نے اپنے لیے بہت سے عمل کے موتی چن لیے ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ ساری عمر نیکی کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کے عطیوں کے منتظر رہو، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کے عطیات اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے اور تمہاری گھبراہٹوں میں تمہیں امن دے. ایک انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کی خوشی اپنے دل میں بہت محسوس کرتا ہے. اسی طرح ایک گناہ جب ایک انسان سے سردرد ہو جاتا ہے تو گناہ کی لذت تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کا دکھ، اس کی تکلیف مرتے دم تک اس کے دل میں رہتی. اور جو لوگ اس دور سے گزر چکے ہیں کہ ایک زمانے میں گناہوں کی زندگی گزارتے رہے اور اب اللہ نے انہیں توفیق دی، انہوں نے ہجرت کی اور نیکی کی طرف آئے، تو وہ جانتے ہیں کہ گناہ کی تکلیف، گناہ کا درد کیسا ہے. انسان چاہ کے بھی اس گناہ کو مٹا نہیں سکتا. اگر ہمیں موقع ملے نا اور ہمارے پاس ایک اپنا نامہ اعمال سامنے آ جائے اور ایک ریزر ہم سب رب کر کے چاہیں گے ہمارے سارے گناہ صاف ہو جائے، ہماری بک جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے اور بہترین کنڈیشن میں آ جائے. لیکن کیا ہم اب ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو ہمیں انہیں کھولنا نہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا میں ہمیں موقع دیا، کیونکہ اگر اللہ چاہتا تو کیسے ہمارے گناہ سامنے آ جاتے، لیکن اگر پردہ ڈلا ہوا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے کہ سنبھل جاؤ. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کثرت سے استغفار. اپنے گناہ کو گناہ سمجھیں، اس میں شرمندہ ہوں، توبہ کر لیں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ میں کبھی اس گناہ کے پاس بھی نہیں جاؤں گی، اور اللہ سے استقامت مانگیں، کیونکہ استقامت کے بغیر نہیں ہو سکتا. کئی دفعہ آپ کوشش کرتے ہیں لیکن گناہ آپ دوبارہ کر بیٹھتے ہیں، تو بار بار استغفار کرے رہو. اور کیا لوگوں کو بتائیں؟ اگر اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہیں تو ہم نے بھی پردہ ہی رکھنا ہے اور استغفار کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے وہ گناہ جو ہم ظاہری طور پہ کرتے تھے، وہ گناہ جو ہم چھپ کے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری پکڑ نہ کرے. اور جیسے دنیا میں ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالی رکھا ہے، آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالی رکھے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایسی دوسرے بیعت عقبہ جو سن 1390 میں ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 73 مسلمانوں نے بیعت کی. کیسے؟ انہیں بار بار یقین دلایا گیا کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عزت کے ہم محافظ ہوں گے، اور ہم ہر خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب یہ بیعت ہو گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب منتخب کیے. نقیب ہوتے ہیں سردار. اسلام ہمیشہ سے آرگنائزڈ طریقے سے چلا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہی یہ بیعت ہوئی تو 12 مین قبیلوں کے 12 سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے اور ان کی ذمہ داری لگا دی کہ اب آپ ان کو مانیٹر کریں گے. اور یہ ہمیں سیکھنے کی بات ہے کہ جب بڑی ذمہ داریاں آپ کے پاس ہوتی ہیں تو آپ ہر کام خود نہیں کر سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے مین اس کے ریپریزنٹیٹیو یا مینیجر لگانے ہوتے ہیں جو آپ
کی نظر سے آپ کے سکھائے ہوئے چیزوں کو دوسروں تک پھیلائیں اور نظر بھی رکھیں، آپ کی سپرویژن میں رہیں۔ تو اسلام ہمیں آرگنائز ہونا سکھاتا ہے۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ فوراً آپ سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کی ذمہ دار ہوں۔ اس پر 9 آدمی خزرج اور 3 آدمی اوس سے منتخب کیے گئے۔ خزرج کے نقبہ کے نام یہ ہیں۔ نقیبوں کو جب منتخب کرنے کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ ہو، لوگوں سے کہا کہ اپنے قبیلے کا جو بھی ٹرسٹ وردی بندہ ہے، جو بھی عزت والا بندہ ہے، جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں اس قابل ہے، اس کو آپ چنیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب لوگ چنیں گے تو لوگ اس کی بات بھی مانیں گے اور بہت اچھے طریقے سے آرگنائزڈ ہوگا۔ خزرج کے نقبہ کے نام تھے سعد بن عبادہ بن دلیم، برا بن مرور بن سخر، اسد بن زرارہ بن ادس، عبداللہ بن عمر بن حرام، سعد بن ربی بن عمر، عبادہ بن سامد بن قیس، عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ، منظر بن عمر بن خنیس، رافع بن مالک بن اجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوس کے نقبہ کے نام یہ تھے اسید بن حزیر بن سما، رفاعہ بن عبد المنذر بن زبیر، سعد بن خسیمہ بن حارث، اور کہا جاتا ہے کہ عبد الحسین بن تہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے نقیبوں کو منتخب کیا گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ جیسے حضرت عیسیٰ کا ساتھ ان کے حواریوں نے، ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے دیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں بھی آپ کا کفیل ہوں، آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے۔ ان سب نے کہا جی ہاں، یہ ہے دوسری بیعت عقبہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ بیعت یا سب سے امپورٹنٹ وعدہ کیا رہا، تو وہ کون سی تھی؟ دوسری بیعت عقبہ۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ بدل گیا اور تاریخ کی لائن تبدیل ہو گئی۔ جب بیعت پوری ہو چکی تو لوگ بکھرنے ہی والی تھے، تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا۔ اس نے نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، پکار لگائی کہ خیمے والوں، کیا محمد سے نمٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ ہمیشہ جب نیک کام ہو رہا تھا ایک شیطان اس میں ضرور ہوتا ہے۔ ایک شیطان تھا جس نے اونچی آواز لگائی کہ یہ تم سے لڑنے والے ہیں یا اکٹھے ہو گئے ہیں، ان سے نمٹو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اور لوگوں نے فرمایا اپنے اپنے ڈیروں پہ چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس جا کر سو گئے اور وہیں صبح کی۔ ادھر صبح ہوئی تو قریش نے اس پر احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا، مگر مشرکین یثرب نے کہا کہ یہ خبر باطل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، جبکہ مسلمانوں نے چپ سادے رکھی۔ چنانچہ قریش نے مشرکین کی بات سچی سمجھی اور نامراد واپس چلے گئے۔ کیوں کنفرنٹ نہیں کیا؟ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہم نے کی ہے؟ کیونکہ ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے، ہر بات موقع پہ اچھی لگتی ہے۔ اگر اسی وقت وہ کہہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیسے کرتے؟ کیسے مسلمانوں کو ظلم سے نجات ملتی؟ کئی دفعہ مصلحتاً آپ کو کچھ ایکشنز لینے پڑتے ہیں، لیکن بعد میں قریش کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ خبر صحیح ہے۔ چنانچہ ان کے سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا اور سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر کو ازخر کے پاس جا لیا، لیکن منظر بن عمر نے انہیں بے بس کر دیا اور نکل بھاگے، لیکن سعد پکڑے گئے اور انہیں باندھ کر مارتے اور بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں موتم بن عدی اور حارث بن حرب نے انہیں چھڑا دیا، کیونکہ وہ ان دونوں کے قافلوں کو مدینہ میں پناہ دیا کرتے تھے۔ ادھر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر دھاوا بول دیں گے، مگر اتنے میں حضرت سعد آتے دکھائی دیے، لہٰذا تمام لوگ بخیریت مدینہ روانہ ہو گئے۔ کسی ایک کو تو قربانی دینی پڑی، ایک نے اتنی بڑی قربانی دی کہ باقی بخیریت چلے گئے۔ مسلمانوں کی ہجرت۔ عقبہ کے اس دوسری بیعت کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کے لیے ہجرت شروع کر دی۔ پہلے ہجرت کہاں کی تھی؟ حبشہ کی طرف۔ پھر کیا ہوا تھا؟ سورہ نجم کی جب آیات پڑھی گئی تھی تو تمام مسلمان اور مشرکین سجدے میں گر گئے تھے
اور وہ سمجھے کہ شاید اہل مکہ جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں، پھر واپس آئے، لیکن پتہ چلا یہ خبر ہے، پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اور اب کیا تھا، اب مسلمانوں نے کہاں ہجرت کی؟ یثرب، جس کا پہلے نام تھا مدینہ کی طرف۔ اس سے پہلے ہی ہجرت کچھ مسلمان کر چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دار الہجرت دکھلایا جا چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس کی خبر بھی دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دار الہجرت دکھلایا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ کو چوز کیا تھا؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چوز کیا کہ کون سی جگہ ایسی ہے جس کو چوز کیا جائے گا جہاں پہ اسلام پھیلے گا، پھلے گا، پھولے گا، جہاں سے فتح نصیب ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا، پھر آپ نے خبر دے دی اور فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کرتا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال تھا یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ یثرب تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارا دار الہجرت دکھلایا گیا، دو ہروں لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین، اب وہ یا تو ہجر ہے یا یثرب۔ ایک ڈائریکٹ جگہ کیوں نہیں بتائے گی؟ بتا سکتے تھے نا کہ آپ سیدھے یثرب جائیں گے مدینہ، کیوں ایگزیکٹ پن پوائنٹ نہیں کیا؟ کیونکہ اگر پہلے سے بتا دیا جاتا تو بہت سے مشرکین فساد کرنا شروع کر دیتے، بہت سے الٹی چیزیں شروع ہو جاتی۔ یہ ہمارے لیے بھی عمل کا پوائنٹ ہے، جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے الل اعلان نہ بتائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھپانا چاہتے ہیں، حکمت ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے، جب کام ہو جائے تو ضرور بتائیں۔ بہت دفعہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ نے کسی کام کا ارادہ کیا اور آپ نے بتا دیا اور وہ کام ہی نہیں ہوا۔ اسلام ہمیں حکمت سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں 2 جگہ بتائے گی کہ ان دونوں میں سے کوئی ہوگی، ایگزیکٹلی نہیں بتایا، اور آپ نے بھی صحابہ کو 2 جگہ بتائی، ایگزیکٹلی اینڈ تک نہیں بتایا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہجرت کس نے کی؟ بہت امپورٹنٹ اور بڑا ہی دل سوز واقعہ ہے، جس کو پڑھ کے جب میں پڑھ رہی تھی تو بڑا ہی میرا دل ہوا، اور اپنے آپ سے میں نے سوال کیا کہ کیا تمہارا ایمان اتنا ہو گیا کہ اگر تمہارے اوپر ایسی کوئی مصیبت یا کیفیت آتی تم برداشت کرتی؟ سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر ہیں۔ وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا۔ کس نے روک لیا؟ بیوی کے گھر والوں نے، ان کے میکے والوں نے، کہ یہ کیا تم نے شادی اس لیے کرائی تھی کہ اب تم جاؤ گے اور اس کو خوار کرو گے، یہ ادھر ہی رہے گی۔ اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے لے لیا۔ کس نے لے لیا؟ ان کے دادکوں نے، بچے کے دادکوں نے۔ پیچھے کون رہ گئے؟ وہ اکیلے، چھین لیا، اور ابو سلمہ تنہا مدینہ پہنچے، نکلے تھے بیوی بچے کے ساتھ۔ اسلام کی راہ آسان نہیں ہے، ادھر سے ان کے گھر والوں نے روک لیا، ادھر سے بچے کو لے لیا، اور جب پہنچے تو دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ بالکل اکیلے، تنہا دیار غیر میں۔ کہتے ہیں ام سلمہ اتنا تڑپتی تھی کہ جس مقام پہ انہیں علیحدہ کیا گیا تھا وہ روز اس مقام پہ جاتی، وہاں بیٹھتی، روتی اور یاد کرتی، اور جو ان کے شوہر تھے ابو سلمہ، وہ بھی ان کی نظریں بھی نہ راستے پہ لگی تھی کہ کب ہم دوبارہ ملیں گے۔ جب ان کے گھر والوں نے یہ کیفیت دیکھی ان کی، تو 1 سال کے بعد ان کے گھر والوں نے خود انہیں مدینہ پہنچا دیا۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آن ملی۔ ہماری سوسائٹی اب میں دیکھتی ہوں بہت ظالم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ایک بندہ ہے جو کہ بالکل بھی دین پہ نہیں ہے، اور ایک بچی ہے جو دیندار ہے، اور ان کی شادی کر دی جائے، اور بچی دین کی خاطر اگر اس بندے کو چھوڑنا چاہے، تو کیا ہماری سوسائٹی چھوڑنے دیتی ہے؟ جیو مرو گزارا کرو۔ اور کیا یہ روش صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن کیا یہ سٹیپ لینا آسان ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایسے ہے جیسے ننگے پاؤں کوئلوں پہ چلیں گی آپ۔ چلیں، آپ نے اللہ کی خاطر فیصلہ لے لیا، اللہ ہمارے ایمان کا لیول ہمیں دے۔ پہلی بات اپنے گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے،
तुम बढ़िया हो पाकिज़ा, तुम बड़ी हो, हाँ वो करते तो क्या हुआ, सारे मर्द करते हैं, ये बात नहीं सुनते हैं। और इसी वजह से हमारी सोसाइटी इंतहाई गटर के एंड तक पहुंच चुकी है इस वक्त जो राइट ना सिचुएशन। अपनी बच्चियों को सिखाने की जरूरत क्या है कि जब ईमान की और जब इस्लाम की बात आए तो डरो नहीं, और बड़ों को अल्लाह पे ईमान पूरा लाने की और दिल बड़े करने की बड़ी जरूरत। पहली बात है, रिश्ता करते हुए हम क्यों ये भूल जाते हैं कि हमने ये देखना है कि अगला बंदा नमाज पढ़ता हो, रोजा पढ़ता हो, घर का माहौल ऐसा हो जो कम से कम ऐसा तो हो कि इस्लामी कहलाने के लायक हो। मैंने तो खुद आज तक ऐसा नहीं देखा। सबसे पहला सवाल होता है कहाँ जॉब करते हो, कमाते क्या है? और चलो वो डॉलर्स कमा रहा है, वो करोड़ों कमा रहा है, आपकी बेटी को बड़ा घर भी दिया हुआ है, लेकिन अगर उसमें हर फहाशी का काम हो रहा है, उसमें हर गंदगी हो रही है, तो आगे जो नस्ल आएगी वो क्या बनेगी, और आपकी बच्ची क्या से क्या हो जाएगी। खुदा के लिए इन चीजों को बड़ा ध्यान। और आप सबसे मेरी एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जो कि शायद आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो, आजकल के ड्रामे ना देखें। इतना गंदा कंटेंट है, इतना गंदा कंटेंट है कि मुझे हैरत है बनाने वालों पे, लेकिन मुझसे ज्यादा हैरत है देखने वालों पे, क्योंकि जब देख रहे हैं तो लोग बना रहे हैं। क्या दिखाया जा रहा है? महरम रिश्तों को हमने ना महरम बना, और महरम रिश्तों के साथ वो गंदगी दिखाई जा रही है, और ये दिखाया जा रहा है इट्स ओके। नो, इट्स नॉट ओके। एक गंदी चीज को अगर आप बार बार देखते जाएंगे ना, कुछ उसके बाद आपको वो बुराई बुराई नहीं लगती। और दिखाने का मकसद ही यही है कि जो कच्चे जहन है, जो ऐसे जहन है, जब वो देखते रहेंगे वो कहेंगे ये तो होता है ना, वो देखो उस ड्रामे में भी देखा था। क्या हमने अपनी जिंदगियां ड्रामों के लिहाज से गुजारनी? अपने आप को जिस जिस जगह से बचा सकते हो ना, खुद बचा लो, क्योंकि शैतान ऐसे जहन में वसवसे डालता है कि आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले हिजरत किसने की? अबू सलमा मखजूमी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने, और उनके अहलो अयाल उनसे फिर कब मिले? 1 साल के बाद। अबू सलमा के बाद आमिर बिन रबिया, इनकी बीवी लैला बिनते अबी हसमा और अब्दुल्ला बिन अबी उम्मे मखतूम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हिजरत की। फिर बैते उकबा मुकम्मल हुई तो मुसलमानों ने पे दर पे हिजरत की। ये लोग कुरैश के डर से चुपके चुपके निकलते थे, यहाँ तक कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हिजरत की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी हिजरत करके सोचिए कि उस वक्त हालात क्या थे। वो उमर के जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, डंके की चोट पर जाकर उन्होंने कहा था कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, कर लो जो करना है। और आपके पीछे और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा पहली दफा 2 सफों में नमाज पढ़ी की थी। इतने सख्त हालात हो गए कि वो भी हिजरत करने पे आमादा हो गए, उन्हें भी हिजरत करनी पड़ी। वो कुरैश को चैलेंज देते हुए फिर भी जब निकले हैं तो पर्सनैलिटी कैसी है? चैलेंज देते हुए निकले कि किसी को सामने आने की जुर्रत ना हुई। वो 20 सहाबा के साथ मदीने तशरीफ ले गए, हिजरत की, फिर भी चैलेंज देते हुए कि मैं जा रहा हूँ, कर लो जो करना। 20 सहाबा को लिया और साथ निकल गए। गैर सारे मुसलमानों ने मदीना हिजरत की। महाजरीन हबशा भी मदीना आ गए, जो हबशा की तरफ मुसलमान हिजरत कर गए थे वो भी मदीना आ गए। मक्का में सिर्फ अबू बकर, अली, सोहेब और जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हो बाकी रह गए, या फिर वो कमजोर मुसलमान जो हिजरत की ताकत नहीं रखते थे। कुछ चंद गिने चुने मुसलमान मक्का में रह गए। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी हिजरत का कसद किया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जरा रुके रहो, तवक्को है कि मुझे भी इजाजत दे दी जाए। ये सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो इतने खुश हुए कि मैं आपके साथ हिजरत करूंगा, और इसी खुशी में वो तैयारी करने लगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा मेरे माँ बाप आप पे फिदा, आपको इसकी तवक्को है? क्या ये वैसा होगा कि मैं आपके साथ हिजरत करूंगा? आपने फरमाया हाँ। चुनाचे अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो रुक गए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर करें। इनके पास 2 ऊँटनियां थी, उन्हें सफरे हिजरत के लिए बबूल के पत्ते खिला खिलाकर खूब तैयार किया करते थे। जिसने जो काम करना होता है ना, वो उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देते। हम बहुत दफा कहते हैं ना कि हम चाहते तो थे कि हम ये करें, लेकिन असल में हम चाहते नहीं होते, क्योंकि अगर हम चाहते होते तो हम तैयारी करते। इस्लाम हमें यहाँ पे ये भी सिखा रहा है कि अगर आपने कोई काम करना है,
آپ کا ارادہ ہے تو آپ اس کی تیاری شروع کر دیجئے. ایک سوال ہے جس کا جواب آپ سب دیں گے, آئی ہوپ آپ سب کو یاد بھی ہوگا, کہ مسلمانوں نے پہلا جو مرکز بنایا تھا, پہلا میٹنگ پوائنٹ جو مسلمانوں نے بنایا تھا, اس کا نام کیا تھا؟ ندوہ. دارل ارکم. شاباش. مسلمانوں کا پہلا مرکز جو خفیہ بنا تھا ان کا نام تھا دارل ارکم. اور دارل ندوہ کیا تھا؟ حسین نے جو پہلا پارلیمنٹ ہاؤس بنایا تھا وہ تھا دارل ندوہ. اور دارل ندوہ بیسیکلی قریش کا, مشرکین کا میٹنگ پوائنٹ تھا. یہ کنفیوزنگ پوائنٹ ہے, اسی لیے میں نے ابھی یہاں پہ کلیئر کیا آگے جانے سے پہلے کہ مسلمانوں کا خفیہ مرکز تھا دارل ارکم اور قریش کا میٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ دارل ندوہ, جو ہم نے پڑھا تھا کس نے بنایا تھا؟ حسین نے. قریش اب یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سارے ہجرت کرتے جا رہے ہیں, ان کو اتنی اچھی جگہ مل گئی ہے, وہاں جا کے بس گئے, تو دل کیسے تھے ان کے؟ ایکسٹریم غصہ. یہ کیسے ہو گیا, ان کو جگہ کیسے مل گیا ہے؟ قریش یہ دیکھ کر غصے سے دیوانے ہو گئے کہ مسلمانوں نے حفظ و امان کی ایک جگہ پالی ہے. انہیں مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں اجتماع سے اپنے دین, اپنی تجارت اور اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا. چنانچہ وہ جمعرات 26 صفر سن 1490 کی صبح کسی ایسی تجویز پر غور و غوص کرنے کے لیے دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے. جب شروع کے ہم نے لیکچرز دیے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حسین نے ایک پارلیمنٹ ہاؤس بنایا تھا جس کا نام تھا دارالندوہ, اور وہاں پہ اہم فیصلے کیے جاتے تھے. مسلمان فیصلہ کرنے کے لیے دارالارقم اکٹھے ہوئے تھے, اور قریش نے ہسٹری کا سب سے برا فیصلہ کرنے کے لیے وہ کہاں پہ اکٹھے ہوئے؟ دارالندوہ میں, جو اس خطرے سے نجات کے ضامن ہو. بالخصوص ابھی صاحب دعوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہی تھے, اور صبح شام میں ان کے بھی نکل جانے کا اندیشہ تھا. اس اجتماع میں سرداران قریش کے تقریباً تمام نمایاں چہرے موجود تھے. تمام جو مین سردار تھے ان سب نے میٹنگ اکٹھی کہاں کی؟ دارالندوہ میں. اور اس میں ایک اور جو آیا جو بہت بڑا تھا وہ تھا ابلیس. شیطان خود چل کے آیا اس میٹنگ میں, اور کس میں؟ شیخ جلیل کی صورت میں. ایک شیخ کی صورت میں شیطان گیٹ اپ میں اس میٹنگ میں آیا کہ اب ایک بہت برا فیصلہ ہونے والا تھا. میٹنگ کا اہتمام کہاں کیا؟ دارالندوہ میں. تمام اہم سردار جو تھے وہ وہاں پہ اکٹھے کیے. جب وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تو ابلیس کس کی صورت میں آیا؟ شیخ جلیل کی صورت میں. اب یہ مکالمہ ہے, سمجھے, یہ ٹیبل ہے, یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے نا آمنے سامنے. اب میٹنگ سٹارٹ ہوگی. ابو الاسود نے کہا ہم انہیں اپنی زمین سے نکال دیں اور اپنا معاملہ درست کر لیں, پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جائیں. ایک بندے نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دو, ہمیں نہیں پتا, جہاں مرضی جائے. شیخ نجدی, کون تھا شیخ نجدی؟ ابلیس. اس نے کہا تم دیکھتے نہیں اس کی بات کتنی عمدہ ہے اور اس کے بول کتنے میٹھے ہیں, مزید برآں وہ کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے, لہٰذا جب وہ یہاں سے نکلے گا تو کچھ تعجب نہیں وہ عرب کے کسی قبیلے کے ہاں ٹھہرے اور لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں, پھر وہ ان کی مدد سے تمہارے علاقے میں ہی تم پر چڑھ دوڑے اور تمہارے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے. کوئی اور تجویز سوچو. ایک بندے نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دیں. فوراً بولا نہیں تمہیں پتہ نہیں کہ اس کا کلام کتنا میٹھا ہے, لوگ اس کی بات سنتے ہیں, کہیں اور چلا جائے گا, وہاں پہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے, پھر تم پہ حملہ کرے گا اور جیسا تمہارے ساتھ سلوک کرے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہمارے دماغ میں کوئی خرافاتی کام آتا ہے تو شیطان ہمارے دماغ میں ایسے ہی اور وسوسے ڈالتا ہے. اس کو اس طرح ضرور انٹرپریٹ کیجیے گا. اس پر ابو البختری نے کہا اسے قید کر دو اور اسے باہر سے دروازے بند کر دو, یہاں تک کہ اس کا بھی وہی انجام ہو جو اس سے پہلے موت کی شکل میں دوسرے شعراء کا ہو چکا. اس زمانے میں جو لوگ شعر کہتے تھے یا جو لوگ احتجاج کرتے تھے ان کو بند کر دیا جاتا تھا کہ وہ وہیں پہ مر جاتے تھے. تو ایک نے کیا کہا کہ اس کو بھی بند کر دو, قید کر دو کہ یہ وہیں پہ مر جائے گا. شیخ
नजदी। कौन था शेख नजदी? इबलीस। उसने कहा वल्लाह अगर तुम लोगों ने इसे कैद कर दिया तो ये बात इसके साथियों तक जरूर पहुंच जाएगी और वो इसे अपने बाप और बेटों से भी बढ़कर मानते हैं, लिहाजा कुछ वैध नहीं कि वो धावा बोलकर इसको तुम्हारे कब्जे से निकाल ले जाएं, फिर इसकी मदद से अपनी तादाद बढ़ाकर तुम्हें मगलूब कर ले, लिहाजा कोई और तजवीज सोचो। अब तागूते अकबर अबू जहल ने कहा इसके बारे में मेरी एक राय है, मैं देखता हूँ कि अब तक तुम लोग इस पर नहीं पहुंचे। वो राय ये है कि हम हर कबीले से एक मजबूत साहिबे नस्ब का बांका जवान मुंतखब करें, फिर हर एक को एक तेज तलवार दें, इसके बाद सबके सब इस शख्स का रुख करें और इसे इस तरह यक बारगी तलवार मारकर कत्ल कर दें जैसे एक ही आदमी ने तलवार मारी हो। इस तरह इसका खून सारे कबाइल में बिखर जाएगा और अब्दे मनाफ सारे कुरैश से जंग न कर सकेंगे, इसलिए दियत खून बहा लेने पर राजी हो जाएंगे और वो हम इन्हें दे देंगे। शेख नजदी ने क्या कहा? शेख नजदी कौन था? इबलीस। ये है बात जो जो इस जवान ने कही, राय है तो यही है। पहले सरदार ने क्या कहा कि इनको जला वतन कर दीजिए। इबलीस ने कहा बेवकूफ हो, फिर वो तुम पे धावा दौला मार देगा। एक और सरदार ने क्या कहा कि इनको एक जगह कैद कर देते हैं, ये वहीं पे मर जाएंगे। इबलीस ने क्या कहा नहीं नहीं, इसके साथियों को पता चलेगा, वो आएंगे, इसको छुड़ाएंगे और फिर तुमसे लड़ेंगे। सबसे बड़े तागूते अकबर कहा गया है अबू जहल, उसने क्या कहा कि नाउजुबिल्ला इनको कत्ल कर देते हैं। और वो क्या कह रहा है इबलीस? ये है सही बात जिस पे पहुंचे। पढ़ते पढ़ते ना ये वाकया मेरे जहन में अल्लाह ने ख्याल डाला कि जब एक मियाँ बीवी की लड़ाई होती है या किसी भी दो ऐसे बंदों को ले ले जिनकी लड़ाई हो, अब एक बंदे के जहन में अच्छे बुरे ख्याल साथ चल रहे होते हैं, एक बंदे के जहन में आया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं भी नहीं करूँ, ऐसे ही है। दूसरा बंदा भी, अब बीवी और शौहर लड़ पड़े, बीवी ने कहा मैं भी नहीं झुकूंगी, शोहर ने कहा मैं भी नहीं झुकूंगी। बीवी ने कहा ठीक है, मैं जब तक ये सॉरी नहीं कहेगा मैं नहीं झुकूंगी, शोहर भी कहे मैं नहीं झुकूंगी। ये वसवसे डालता रहेगा और शैतान कहाँ तक ले जाता है, आखिरी हद क्या होगी? तलाक। कि अब हमारा गुजारा साथ नहीं है और हम कब हमारा सुकून आएगा? जब हमें तलाक मिलेगी। ऐसे होता नहीं है। हमेशा कहते हैं शैतान वसवसे कैसे डालता है, जैसे मच्छर की एक नोक होती है ना, पीछे कुछ पे बैठ जाता है और उस तरह आपके जहन में वसवसे डालना शुरू कर देता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक। और जो लोग डिप्रेशन के मरीज हो या जो लोग बहुत नेगेटिविटी में रहते हैं, वो ये सोच के देखें, बिल्कुल आपको फील होगा कि अगर कोई नेगेटिव बात जहन में आती है तो बार बार एक नई बात एक नई बात एक नई बात जहन में आ रही होती है और नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। असल में क्या है, वो शैतान बैठा होता है हमारे ऊपर जो हमें सारी नेगेटिविटी, फौरन क्या करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और फौरन अल्लाह के हुजूर झुक। और एक टिप जो मुझे तो पूरी जिंदगी, जिसने मेरी जिंदगी सवारी, मैं आप लोगों को भी देना चाहूंगी। जब किसी से लड़ाई होती है तो वो बंदा जहर लग रहा होता है, चाहे बहन हो, भाई हो, मियाँ हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उस वक्त इतनी नफरत हो रही होती है कि कहते हैं कि ये सामने ना आए, ऐसा होता है। उसी लम्हे अगर बंदा ये सोच ले कि अगर खुदा ना खास्ता ये आदमी इसी वक्त वफात पा जाए तो तब मेरी जिंदगी में क्या असर होगा, आप यकीन करें 10 सेकंड भी नहीं गुजरेंगे आप सीधे हो जाए। क्योंकि हम में से कोई भी इतना सख्त दिल नहीं है जो ये चाहे। और फिर क्या होगा, आपकी अना, आपका गुस्सा, आपके सारे वो कि अगर बंदा ही नहीं रहेगा तो वो रहेगा क्या। और बात सिर्फ होती है 20 सेकंड की। खुदा के लिए शैतान के बहकावों में आके बुरे फैसले ना करें, शैतान हमारा खुला दुश्मन है और ये बात कुरान में बार बार अल्लाह सुब्हान तआला में खुले अल्फाज में बता चुके हैं, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं। ये प्लानिंग उन्होंने कर ली दारुल नदवा में बैठ के, इबलीस भी इस मीटिंग का हिस्सा बना। जब ये हो गया उसके बाद ये रेडी हो गए, जी अब क्या होगा, हम उठेंगे और हम जाएंगे। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म मिल चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ उन्होंने मीटिंग की दिन के टाइम, और दिन के काम वैसे ही जारी रखे ताकि किसी को शक ना हो कि मैं हिजरत करने वाला हूँ। इस किस्म के इज्तिमा का इसके बाद कुरैश की तदबीर और अल्लाह ताला की तदबीर, एक
تدبیر وہ ہوتی ہے جو لوگ بناتے ہیں، جو دشمن بناتے ہیں، اور ایک تدبیر وہ ہوتی ہے جو اللہ بناتا ہے۔ سویڈن میں قرآن کے خاکے کو نعوذ باللہ جلایا گیا، اللہ تعالیٰ نے بچہ معجزے کے طور پہ پیدا کر دیا جو 2 سال کا ہے اور وہ حافظ قرآن ہے۔ جتنی مرضی کوئی تدبیریں کر لے، جتنی مرضی شیطان تدبیریں کر لے، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ پہلی بات کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اچھا یا برا، ایون جادو تک بھی اثر نہیں کر سکتا جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ دوسرا، جب اللہ کا ساتھ ہو تو مجھے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی رازدانہ ہو، ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت پیش نہ آئے جو روزمرہ کے خلاف اور عام عادات سے مختلف ہو، کہ کوئی شخص سازش اور خطرے کی بو نہ سونگ لے اور کسی کے دل میں یہ بات نہ گزرے یہ خاموشی کسی شر کا پیش خیمہ ہے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے انہیں اللہ نے اس طرح نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا۔ اللہ اکبر، بڑی خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے، وہ بیٹھ کے دارالندوہ میں کر رہے ہیں، ادھر حضرت جبرائیل نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے قتل کی پلاننگ ہوگی، آپ کو ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جتنے بھی پیغمبر اور رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر سٹیپ نہیں لے سکتے۔ سوال ہے آپ سے، کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکلے تھے اور پھر آگے سے مچھلی نے انہیں نکل دیا تھا؟ حضرت یونس۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ عمل کا موتی کیا ہے کہ ہر پیغمبر تک بھی ان پہ جتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، جب حکم ہوتا ہے تب وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس پہ جبرائیل نے کیا تجویز دی کہ جس بستر پہ آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پہ نہ سوئیں۔ میں نے آپ کو شروع میں لیکچر میں ہمارا شروع ہی تھا کہ اسلام آرگنائزڈ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اجازت دی، نکلنے کا وقت تک بتا دیا کہ آپ نے اس ٹائم پہ نکلنا ہے، پھر یہ بتایا کہ جس بستر پہ آپ سوتے ہیں آپ نے اس پہ نہیں سونا۔ ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا اور عبداللہ بن اریقت لیسی سے، جو ابھی تک دین قریش پر ہی تھا، یہ بات طے کی کہ اور اس سے عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پر ان کو مدینہ لے جائے گا۔ ڈیزرٹ تھا نا، ڈیزرٹ میں راستہ پتہ نہیں چلتا، آپ کو ساری جگہ ایک جیسی لگتی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے قریش کا ایک بندہ جو کہ ابھی مشرک تھا اس کو منتخب کیا اور اس کا نام تھا عبداللہ بن اریقت، اور اسے کہا کہ تم ہمیں راستہ دکھاؤ گے۔ کچھ لوگ ہوتے مشرک ہیں لیکن اسلام کے دشمن نہیں ہوتے، ایسا ایک بہت بڑا کیریکٹر ہم پیچھے کس کا پڑھ چکے ہیں کہ تھے تو مشرک ابو طالب، اور ایسے بہت سے آپ لوگوں کو نان مسلمز ملیں گے بھی، ہوتے مشرک ہیں لیکن اسلام دشمن نہیں ہوتے، تو یہ بھی انہی میں سے تھا۔ یہ بات طے کی اور اس کا عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ اجرت پر ان کو مدینہ لے جائے گا۔ یہ شخص راستوں کا بڑا ماہر تھا، اسے کہہ دیا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد جبل سور کے پاس آئے گا۔ ٹائم مقرر کر دیا کہ 3 راتیں جب گزریں گی تو جبل سور جو ہے وہاں پہ وہ آ جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روزمرہ کے کام میں حسب عادت اسی طرح لگے رہے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا، اور قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بسترے پہ سلا دیا، اور کیسے صحابی رسول تھے، نہ چوں کی نہ چڑھا کی، نہ یہ کہا کہ خود تو جا رہے ہیں اور مجھے مرنے کے لیے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، چپ چاپ ان کے بسترے پہ لے۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان جنہوں نے ان کو رتبے دلائے،
जिन्होंने उन्हें मर्तबे दिलाए हैं। अगर आज हम चाहते हैं ना कि इस्लाम के लिए कुछ कर लें, याद रखिए रातों को जागना पड़ेगा। अपनी जान की, अपने आप की, अपनी जात की कुर्बानी तो कम से कम देनी पड़ेगी, तभी हम किसी जगह पहुंच पाएंगे। इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और बतलाया कि तुम्हें कोई जिक्र ना आएगी, और ये बता दी कि तुम्हें कुछ होगा नहीं, तुम्हें कत्ल नहीं कर सकेंगे। चुनाचे जब आम लोग सो गए और रात पुरसकून हो गई, तो साजिशी लोगों ने चुपके से आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर घेर लिया। हजरत अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तरे पर आपकी सब्ज हुजरमी चादर ओढ़ कर सोए हुए देखा तो समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चुनाचे वो गरूर और तकब्बुर से मटकने लगे और आपकी घात में बैठ गए। जब देखा कि कोई सोया हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्ज चादर ओढ़ी है, तो बहुत खुश हुए कि जी अब हम ये काम कर लेंगे। जब आप उठेंगे और बाहर निकलेंगे तो हम आप पे टूट पड़ेंगे। और ये अल्लाह सुब्हानो की तरफ से कुरैश का मकर का जवाब था। अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया है सूरह इनफाल में, और जब कुफार आपके खिलाफ मकर कर रहे थे ताकि आपको कैद कर लें या कत्ल कर दें या निकाल बाहर करें, और वो दाव चल रहे थे और अल्लाह भी दाव चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर दाव चलने वाला है। जब कोई आपके खिलाफ कोई मकर करे, फरेब करे, कुछ भी करे, इतना यकीन रखिए कि मेरा अल्लाह सबसे बेहतरीन करने वाला। और हमेशा ये याद रखिएगा, देर सवेर हो सच सामने आ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना घर छोड़ते हैं। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन इस हालत में जबकि ये लोग आपके घर घेरे हुए थे, बाहर तशरीफ लाए और ये आयत तिलावत फरमाई। सूरह यासीन की आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई। हमने इनके आगे रुकावट खड़ी कर दी और इनके पीछे रुकावट खड़ी कर दी, बस हमने इन्हें ढांक दिया, लिहाजा वो देख नहीं रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने गुजर गए, लेकिन अल्लाह अकबर, वो उन्हें देख भी ना पाए। ये है पावर मेरे अल्लाह की। चुनाचे अल्लाह ने इनकी निगाहें सर्व कर ली और वो आपके मुतल्लिक एहसास ना कर सके। इसके बाद आप अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ ले गए और इनके मकान की एक खिड़की से निकलकर दोनों हजरात ने यमन का रुख किया और फजर के फूटने से पहले तकरीबन 5 मील फासले पर वाक़े सोर नामी पहाड़ की तरफ एक गार में जा पहुंचे। कहां से निकले? यमन का रुख किया। डायरेक्ट क्यों नहीं गए? क्योंकि डायरेक्ट अगर जाते तो पीछे पीछे वो उनके आते। और जाके कहाँ पे पनाह दी? सोर नामी एक पहाड़, गार के पास पहुंचकर पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए ताकि इसमें कोई मुजर चीज हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय इन्हीं को काटे या डसे। चुनाचे उन्होंने गार को साफ किया। अल्लाह अकबर। ये है इस्लाम दोस्त। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या वो एक शख्स की प्रोटेक्शन कर रहे थे? नहीं, वो दीन की प्रोटेक्शन कर रहे थे, वो इस्लाम की प्रोटेक्शन कर रहे थे। चंद सुराग थे, इन्हें अपने तहबंद फाड़ के बंद किया। तो क्या मकाम ना होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का? एक या दो सुराख बाकी रह गए, इनमें अपना पांव डाल दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए और अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सो गए। अगर आप गारे सौर की आज ये करिएगा, जाके गूगल पे गारे सौर की तस्वीर देखिएगा, एक लंबा टनल सी तरह का गार है। हमारे सामने गार आता है ना कि ऐसा होगा, वो ये एक टनल की तरह सा गार है, इसके अंदर ऐसे जाते हैं और जगह कितनी सी है कि 2 बंदे इकट्ठे नहीं लेट सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो गए वहां पे, पहले सुराख बंद किए, 1-2 सुराख रह गए, वहां पे अपना पांव रखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा क्या है, और फिर आपका सर अपनी गोद में रखा और कहा कि आप सो जाएं। इसी दौरान में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव को किसी चीज ने डस लिया, मगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी की वजह से ना हिले, लेकिन इनके आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर टपक गए, जिससे आप बेदार हो गए और माजरा दरियाफ्त किया। तो उन्होंने बताया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे किसी चीज ने डस लिया।
पहले जब हमने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत पढ़ी तो हमने देखा कि वो कहते थे या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, या किसी भी तरीके से। अब भी उनके पुकारने का तरीका देखिए, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। क्यों? अपना घर, अपनी जगह छोड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे। उनके दिल की हालियत को महसूस करें कि जब कोई अपना सब कुछ छोड़ के जा रहा है और हालात कैसे हैं, तो दिल की हालत क्या थी, तो कैसे उन्हें कंफर्ट कर रहे हैं हजरत अबू बकर कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, कि आप अपने दिल पे और बोझ ना लीजिएगा, या मेरी जात की वजह से बोझ ना लीजिएगा। और मुझे किसी चीज ने टस लिया है, इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौबे दहन लगाया और तकलीफ जाती रही। अमल का नुक्ता, अगर आप किसी के साथ दीन के लिए, इस्लाम के लिए या अल्लाह के लिए खड़े हैं, तो जिंदगी ऐसी है कि हर बंदे ने अप्स एंड डाउन से गुजरना है। एक वक्त बहुत खुशी का होगा और एक वक्त दुख का होगा। जब आपका साथी दुख में हो तो उसको कंफर्ट करने की कोशिश। इतने दुखी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब हम देखते हैं कि जब वो मदीना चले भी गए, फिर उनको मक्का इतना याद आता था, वो बार बार मक्का की तरफ देखते थे, इतना दिल दुखा हुआ था। तो उनको ना कंफर्ट करने के लिए कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौबे दहन लगाए और तकलीफ जाती रही। गार में दोनों हजरात 3 रात छुपे रहे। कितनी रातें छुपे रहे? 3 रात छुपे रहे। इस दौरान में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादे अब्दुल्ला भी यही रात गुजारते थे। क्या बात है, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पूरा खानदान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मददगार। उनके बेटे अब्दुल्ला भी यही रात गुजारते थे। वो गहरी सूझबूझ के मालिक, सुखन फहम नौजवान थे। वहां से सफेरे निकलकर इस तरह कुरैश के दरमियान सुबह करते, गोया मक्का में ही रात गुजारी। फिर वो कुरैश की तदबीरें और खबरें सुनते, और जब रात की तारीकी गहरी हो जाती तो इन खबरों को लेकर गार में पहुंच जाते। दिन पूरा वहां गुजारते, देखते कि क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रहा है, और रात को आके उनकी रखवाली करते, उनके पास रात गुजारते। उधर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम आमिर बिन फुहैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो बकरियां चराते रहते। जब रात का एक हिस्सा गुजर जाता तो इन बकरियों को लेकर इनके पास पहुंच जाते। इस तरह दोनों हजरात आसूदा होकर दूध पी लेते। फिर सुबह तड़के ही आमिर बिन फुहैरा बकरियां हाँक कर चल देते और इन्हें अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों के निशान पर ले जाते, ताकि वो निशानात मिट जाते। बेटे तो बेटे, गुलाम तक भी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं। और कुछ रिवायात में आता है कि आपकी बेटी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना भी पहुंचाया करती थी। पूरा घराना हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुट गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दीन की फलाह के लिए। क्या हम ऐसे नहीं देखते कि आज कोई ऐसा घराना होता है जिसको अल्लाह चुन लेता है, एक चुना, दूसरा चुना, तीसरा चुना, पर देखने के लिए पूरा घराना चुना गया। हमेशा इस्लाम की मदद कीजिए। और आप यंग बच्चियां, यंग गर्ल्स, आपसे नस्लें चलनी है। अपने आप को मजलूम छोटा मत समझे। एक औरत कितनी नस्लें बनाएगी, जितने आपकी औलाद उनके आगे से तो नहीं कर, वो आपकी तरबियत में चलेंगे। आपके पास तो बहुत सुपर पावर है, आप इस तरह चले। कहते हैं कि एक दफा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुले आसमान के नीचे बैठे थे और आसमान पे बहुत से तारे थे। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा इंसान भी होगा जिसकी नेकियां इतने तारों के इक्वल होंगी। तो उनका ख्याल था कि मेरे ना वालिद का नाम लेंगे, हजरत अबू बकर का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, उम्र की नेकियां इतनी हैं जितने तारों के बराबर हैं। तो उनका दिल बुझ गया, वो चाह रही थी कि मेरे वालिद का नाम ले। उन्होंने कहा क्या हुआ आयशा? उन्होंने कहा मैं तो समझी थी कि आप मेरे वालिद का नाम लेंगी। कहा तुम अबू बकर का को इन तारों से इक्विवेलेंट कर रही हो? अबू बकर की 3 रातों की नेकियां भी इन तारों के बराबर। ये है मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में जब हमने शुरू में पढ़ा था तो हमने एक और चीज पढ़ी थी कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम ले आए थे तो वो गरीब गुलामों को आजाद करवाते थे। तो उनके बाप ने उन्हें क्या था, क्या तुम ये गरीब से मरियल से गुलामों को आजाद कराते हो, कोई तंदुरुस्त को कराओ जो तुम्हारे काम भी आए, जो तुम्हारे करें। तो कहते हैं कि जब हिजरत का वाकया पेश आया तो उनके वालिद आए तो उन्होंने कहा वो चला गया उसके साथ।
کہ حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے کہ کہتے سارا مال لے کیا ہوگا, کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے. تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ بات کی. کچھ نے کہا کہ حضرت ابوبکر انہیں کہہ کے گئے تھے کہ ایسے کہنا کہ ہاں یہ تھیلا دے کے گئے ہیں. ان کے والد نابینا تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا کہ اس تھیلے کو پتھروں سے بھر دیا. دیکھ نہیں سکتے تھے نا, آئے انہوں نے تھیلے کو ٹٹولا, کہا ہاں شکر ہے سونا چاندی تو یہیں پہ رکھ. اگر آپ اسلام پڑھیں نا, اتنی مصلحتیں ہیں کہ باپ کا دل نہیں توڑا. یہ نہیں کہا کہ آپ کو نہیں پتا یا آپ کو پتا ہی کیا ہے. اسلام ایک بہت بیلنس ہیومن بینگ دکھاتا ہے, جو کہ اگر اپنا کام کر بھی رہا ہے تو اپنے ساتھ والوں کو عذر نہیں پہنچائے گا, ان کا دل نہیں دکھائے گا, بلکہ مصلحت کے وہ راستے نکالے گا جس سے آپ سب کو کلیکٹیولی ساتھ لے کے چلیں. اس میں آپ کو سب سے زیادہ کس کی قربانی دینی پڑے گی؟ اپنی ذات کی, اپنے آپ کی. لیکن کیا اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ لڑنا شروع کر دو یا کرو؟ نہیں. اور اگر کسی کی یہ روش ہے تو یہ غلط ہے. اسلام کبھی بھی دل دکھانے کے تو قائل ہی نہیں ہے. باقی رہے قریش تو ان کے جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے انتظار میں گھر گھیر بیٹھے تھے. یہاں پہ یہ ہجرت کر کے وہاں پہ وہ گھر گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ صبح ہو گئی. جب صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بارے میں پوچھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے علم نہیں. اس پر انہوں نے حضرت علی کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے. کچھ دیر قید بھی رکھا لیکن بے فائدہ. اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں. اس پر خبیث ابو جہل نے ایسا چانٹا مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. پھر انہوں نے ہر طرف تلاش شروع کر دی اور کہا جاتا ہے اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریگننٹ بھی اور ہجرت کے ڈیورنگ ہی ان کی ڈیلیوری ہوئی تھی اور ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے. اور دیکھیں کیسا کیسا ظلم ہے جو کیا گیا اور کیسا کیسا ظلم ہے جو برداشت کیا گیا. اس کے بعد ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاضر کرے اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. آج اگر دیکھا جائے تو ایک اونٹ کی قیمت اراؤنڈ 1 لاکھ ہے, پاکستان میں اتنے کے قریب ہوگا. اور 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی اور اس وقت کتنی ہوگی؟ کتنا بڑا اعلان کیا کہ جو ان دونوں کو لے کر آئے گا, ایک کے بدلے 100 اونٹ, دونوں کے بدلے 200 اونٹ, تو کتنا زیادہ تھا. اب جس بندے کو انہوں نے متعین کیا تھا کہ میں راستہ دکھائے گا, اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مشرک تو تھا لیکن اسلام دوست تھا. اس کے دل میں بھی تو وسوسہ آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا, وہ اپنے وعدے پہ قائم رہا. تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچ گئے, اس قدر قریب کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا. اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت خوبصورت بات ہے, ایسی بات ہے جو میرے خیال میں بڑا بڑا کر کے لکھ لی جائے اور جب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مشکل اتنی سخت پیش آ جائے تو اس کو یاد کیا جائے. ابو بکر ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ کہ ابو بکر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایسے آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا ان کا ساتھی اللہ ہے؟ غم نہ کرو, یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. زندگی میں جتنی مرضی مشکل آ جائے کیا یاد رکھنا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو کسی اور کے ساتھ کی بالکل ضرورت نہیں رہتی. سوموار کی رات ربیع الاول سن 1 ہجری, یہ کیا ہوا؟ ابھی تو ہم 90 میں تھے, یہ ہم ہجری میں کیسے آ گئے؟ اب ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت مدینہ سے ہوئی ہے, اسی لیے محرم جو ہے وہ پہلا اسلامی مہینہ ہے. ہمیں یہ پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ کیلنڈر کیسے ہوا. ہجری کیلنڈر ہجرت مدینہ سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا.
تجویز یہ بھی پیش کی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تب سے ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی جائے، لیکن صحابہ کرام نے کیا کہا، نہیں، تب تو محمد ایز اے رسول نہیں پیدا ہوئے تھے، بلکہ وہ ان کے قریش کے ایک بیٹے پیدا ہوئے تھے، ان پہ نبوت نہیں آئی تھی۔ پھر کچھ نے یہ تجویز پیش کی کہ جب آپ پہ پہلی وحی آئی تھی تب سے کیلنڈر کی ابتدا ہو، انہوں نے کہا نہیں، تب تو اتنے ظلم میں تھا پتہ، تو پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہجرت جو اسلام کی سربلندی کا واقعہ، جہاں سے اسلام کی سربلندی شروع ہوئی وہاں سے ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوگی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیا گیا، اور اسی لیے محرم پہلا مہینہ ہے ہجری کیلنڈر کا۔ سوموار کی رات ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات رہنما عبداللہ بن اریقت لیسی وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوچ فرمایا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب ینم کے، آگے بہت ڈیٹیل ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ ڈائریکٹ یہ مدینہ کی طرف نہیں گئے، پہلے یہ تھوڑا آگے گئے، پھر گھوم کے مدینہ کی طرف گئے۔ کیوں؟ کیونکہ مدینہ کی طرف جو راستہ ڈائریکٹ جاتا تھا وہاں پہ تو لوگ انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حکمت عملی طریقے سے آپ کو لے کے جایا گیا۔ اس کے بعد آپ کو ڈفرینٹ راستوں سے لے کے جایا گیا، پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلایا گیا، پھر پچھم مغرب کی طرف موڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلایا جس پر شاذ و نادر کوئی چلتا تھا۔ اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک چرواہا آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دودھ دھوایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کتنا خوبصورت ہے، ہر طرف پروٹیکشن، ہر طرف خیال، کیونکہ جب بڑی مصیبت آتی ہے نا، جب کسی پہ بڑا غم کا پہاڑ، تو وہ اپنے ہوش میں نہیں۔ اب ہمارے پہ تو اس طرح کے پہاڑ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کسی پیارے کی وفات ہو جاتی ہے، تو جس کی بہت قریبی وفات ہوئی ہوتی ہے تو دیکھا کہ وہ کھانا بھی نہیں، اسے ہوش ہی نہیں ہوتا، وہ ایک غم میں مبتلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم تھا مکہ سے جانے کا، تو وہ کتنی کیئر کریں، بار بار کہہ رہے ہیں میں آپ پہ قربان، الفاظ سے کیئر کیا کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو پوری ہر طرح سے پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ غالباً دوسرے دن ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا۔ ام معبد وہ عورت ہیں جہاں پہ آپ گھر سے گزرے، ان کے پاس ایک بہت مریل سی بکری تھی، آپ نے ہاتھ لگایا، ان کے تھن بھر گئے اور بہت دودھ دیا، جس کے بارے میں ہم نے شروع کے لیکچرز میں نے آپ کو بتایا تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی بتایا تھا۔ جو اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہیں وہ کائنڈلی شروع کے لیکچرز میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ قدید ایک جگہ کا نام ہے سے آگے بڑھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کی لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا پیچھا کیا۔ یہ جو ام معبد کا واقعہ یہ میں سکپ کر رہی ہوں کیونکہ ہم پہلے بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں سے ہوئے، آپ نے اچھا سا دودھ پیا، پھر آگے آپ گئے تو قدید ایک جگہ ہے، وہاں پہ سراقہ بن مالک، اس نے دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انعام کی لالچ میں وہ آپ کی طرف بڑھا۔ جب وہ اپنے گھوڑے آپ کی طرف بڑھاتا تو اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنس جاتی، اور اس وقت جو ہے اس دور کا یہ تھا کہ وہ نیزے پھینک کے نا فال گیری سے معلوم کرتے تھے کہ ہم یہ کام کریں نہ کریں، اور کون کرتے تھے؟ مشرک۔ یاد رکھیے گا، مسلمان فال گیری نہیں کر سکتا، ہمیں الاؤ نہیں ہے، اور یہ سراسر شرک ہے، اور اگر کوئی بھی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو بچائیے، یہ شرک خفی ہے، بہت بڑا منع شرک ہے۔ اس نے کیا، فال نکالی، اس میں بھی آیا کہ آگے نہ جاؤ، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو دوبارہ دوسری سائڈ سے دوڑایا، پھر اس میں وہ اس کی ٹانگیں دھس گئیں۔ یہ بار بار اس کو کیا انڈیکیشنز مل رہی تھی کہ آگے مت جاؤ، تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ پھر فال وہ نکالتا، پھر وہ آتی نیگیٹو، پھر وہ اپنا گھوڑا دوڑاتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ جب اس نے تلاوت قرآن سنی تو اس کے دل میں ایسا اثر ہوا کہ وہ ایمان لے آئے۔
راستے میں بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے. جب وہ مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آئے. اب اسلام کو کیا ملنا شروع ہو گیا؟ غلبہ، طاقت بڑھنی شروع ہو گئی. جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے لوگ. مقام عرج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا. اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی اونٹ پہ تھے. اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام اوس بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا جو مدینے تک آپ کا ہم رکاب تھا. احد کے مقام پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی. اوس مسلمان ہو گیا تھا لیکن ارج ہی میں قیام پذیر رہا. وادی ری میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے. اب سفر کتنا گزر گیا، 3 دن غار ثور میں رہے، اس کے آگے سفر کر رہے تھے، تو کیا حالات ہو گئے ہوں گے کپڑوں کے اور اپنے کیا حالات ہو گئے. وادی ریم میں، یہ امپورٹنٹ بات ہے، چاہے تو نوٹ کر لیجئے. وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. وہ تجارتی قافلہ شام سے واپس لا رہے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے، یعنی سفید کپڑے پیش کیے کہ آپ لے لیجیے. وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو نیٹ کلین کیا، سفید کپڑے زیب تن کیے، اور اب تیاری کہاں ہو رہی تھی؟ مدینہ میں داخلے کی. سوموار 8 ربیع الاول سن 14 نبی مطابق سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا میں داخل ہوئے. قبا مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے. ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہی صبح حرارہ کی طرف نکل جاتے تھے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو پلٹ آتے تھے. ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے اور ایک یہودی اپنے چھوٹے سے قلعے کی چھت پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا. کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں. اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز میں کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے. اور یہاں پہ آمد ہو گئی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پہ انتہائی خوش ہوئے. اتنی تکلیف کے بعد ایسے نہیں محسوس ہو رہا جیسے ایک دم سے عید آ گئی ہے اور اب ایک بہت خوشیاں ہوں گی، لیکن یہ صرف ہمارا گمان ہے، کیونکہ جب مدنی زندگی پڑھیں گے تو امید تو تھی کہ مدینہ کے لوگ آپ کا ساتھ دیتے، لیکن ایسا بھی نہیں. آج کی نشست کے لیے بس اتنا ہی. جلدی سے کوئک شیئرنگز ہم لے لیں گے 3-4 تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے آج کیا سیکھا ہے اور پھر اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. جی آن لائن میں سے جو شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں ہینڈ ریز کر لیں گے. جی آن سائٹ میں سے جی کیا سیکھا آج؟ کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی نئے کام ہو تو اس میں بالکل اللہ بہت شور کرنا، اعلان کرنا کہ میں یہ کرنے والا وہ کرنے والا، تو کام آپ کا مشکل ہی ہے کہ پورا. جی مشکل ہے تو یہ سوچنا کہ اللہ ہمارے ساتھ، بے شک بے شک اللہ ہمارے ساتھ. اور یہ کہ جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ نہ ہی نوٹس ہوتے ہیں، ہر طرح سے اس کی پروٹیکشن کرنا، ہو پانی ہو کھانا ہو پیا ہو، اس کا خیال رکھنا کہ دل جان رستے تک بات ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا حلال اور حرام، اور ہم چیزوں میں حلال اور حرام، اور کہتے ہیں نا نمک حلالی، وہ چیز ہے کہ آج وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. نمک حلالی ہر طرح سے،
اگر آپ شوہر کے ساتھ ہیں اس کی نمک حلال رہیے, اس کی خیر خواہ رہیے, اس کا خیال رکھیں. اب والدین کے ساتھ ہیں ان کی نمک حلال رہیے, ان کی عزت کا, آبرو کا, ان کا خیال رکھیے. آپ یہ کام کر رہی ہیں ان کی نمک حلالی کا خیال رکھیں کہ کل ہم قیامت کے دن کیا کہ ہم صرف نام سے ان کے ساتھ تھے اور پیچھے ہم ان کے خیر خواہ نہیں تھے. جی آن لائن میں کون شیئرنگ کرنا چاہے گا؟ جی آمنہ مدثر, کائنڈلی اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلی بات جو ہمیں یہ سیکھی کہ جب اسلام کی کوئی بات آئے تو ہم لوگ کو ڈرنا نہیں چاہیے, بلکہ ڈٹ کے جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا چاہیے اور اسلام کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اور کوئی بھی کام اللہ کا نام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کی مکمل تیاری کرنی چاہیے, اور شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہیے. کسی سے لڑائی ہو جائے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انسان وفات پا جائے گا تو ہم پہ کیا اثر ہوگا, تو ہم لوگوں کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور اگر ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام کے لیے تو دین میں جو مشکلات آتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھی کو کمفرٹ کریں. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جی الماس پروین صاحبہ, الماس پروین صاحبہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے کائنڈلی. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی میں ہجرت نبوی سے یہ سبق ملا کہ چاہے کوئی ساری دنیا جتھا بن کے آ جائے اور نقصان پہنچانا چاہے کسی کو, تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ہمیں نقصان نہیں ہو سکتا. اور حضرت ابوبکر صدیق کے واقعات سے دل میں بڑی خواہش اٹھتی ہے کہ کاش ہم بھی ایسے وفادار, ہمارے اندر بھی ایسے جذبات آ جائیں, ایسے پیدا ہو جائیں, ہم بھی ہر لیول پہ وفاداری کریں جس طرح بھی ہو سکے, اپنے گھروں سے, گھر والوں سے, اپنے ہر رشتے سے, جیسے ہماری بھی لائف گزر رہی ہے, گزرتی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں یہ صفات آئیں, جیسے ہم جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ جو ہے ہمارے اندر آئے, جذب ہو اور ہمیں عمل کی توفیق ملے. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت خوبصورت بات کی, تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا ریلیشن خالص ہو جاتا ہے, آٹومیٹکلی باقی سارے ریلیشن اللہ خالص کر دیتا ہے. ہمارے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے گی. جی الشبا ارشد صاحبہ, الشبا ارشد صاحبہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں نے جو سیکھا ہے نا, وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, جیسے حضرت اسما نے اتنا صبر کیا, اس کے بعد مطلب ہمیں توکل اللہ جو ہے نا وہ اپنا بہت مضبوط کرنا چاہیے. بالکل, اور توکل ایسی چیز ہے جو آپ سے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے. جی سیمسنگ کی آئی ڈی سے جو ہے انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا, کائنڈلی آپ شیئرنگ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ حکمت سے بھرپور مذہب ہے. یعنی اسلام میں جو ویسے تو جو بھی بہت باتیں انسان سوچتا ہے کہ اس طرح ہو, لیکن جب کوئی حق کی بات آئے تو اس کے مطابق, یعنی آپ حالات اور وقت کو دیکھ کے نا اس سچویشن کے مطابق آپ کوئی فیصلہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی حال میں بھی مسلمان کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اگر ہم ایک ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ دوسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے, اگر ہم دو ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے. یعنی مایوسی جو ہے وہ کفر ہے, ہمیں کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے. مشکلات آتی ہیں لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی حالات میں, چاہے کسی طرح کے بھی حالات ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بیوٹیفل شیئرنگ. جی فاطمہ مدثر. وعلیکم السلام. آج کے لیکچر سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ لڑائی کے دوران جو نا شیطان ہمارے ذہن میں بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے. تو جیسے ہی ہمیں اس طرح کے کوئی وسوسے آئے تو ہم لوگوں کو
बिल्ला पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि शैतान हमारा जी मैं हमें सिग्नल इशू है कुछ, आपका आवाज ब्रेक हो रही है। जजाकल्लाह खैर। जी कुदसिया उस्मान साहिबा। अब आवाज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वालेकुम। लेक्चर से बहुत सब ने अच्छा बताया है। मैं दो बातें बयान करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि अगर अल्लाह ताला आपको किसी नेमत से नवाजता है तो हम हमारे आजकल के दौर में ये है कि जो इंटरनेट है उसको हमने हर चीज उसके ऊपर लगानी है कि हमें ये गिफ्ट मिला है, हमने ये हासिल हो गया, हमें वो मिल गया। तो इस तरह क्या होता है, कुछ लोग जो ऐसे उनके दिल में ख्याल आता है कि शायद अल्लाह ताला हमें जो है वो कम नवाज रहे और बाकी लोगों को ज्यादा नवाज रहे। और बहुत से मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तलाफात आते हैं वो ज्यादातर चीजें शेयरिंग करने की वजह से आते हैं। तो हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमें किसी नेमत से नवाजा है तो हम उसका शुक्र अदा करें और अगर कोशिश करें कि उसको अपने तक ही रखें। हर चीज का ऐलान करना जरूरी नहीं होता। दूसरा जो है वो मैंने बेहतरीन हम दोस्त बनाते हैं आजकल वो दोस्त, लेकिन जैसा दोस्त हजरत अबू बकर सदीक को ये हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने में पाया, ऐसा दोस्त की मिसाल कहीं नहीं मिलती कि जब लोगों ने इतना कुछ आपके बारे में कहा, गलत कहा, तो हजरत अबू बकर सदीक ने हमेशा आपका साथ किया। यहाँ तक कि जब आप मिराज पे तशरीफ ले गए और लोगों ने कहा कि ये झूठ है, लेकिन आपको जब बताया गया तो आपने कहा अगर मेरे नबी ने कहा है तो ये सच है। ऐसा सादक और अमीन दोस्त अल्लाह ताला हम सबको भी नवाजे जैसे हजरत अबू बकर सदीक ने आपका साथ दिया। और दूसरा ये कि जो दीन है वो अब हम तक पहुंच चुका है। अगर हम इसके ऊपर साबित कदम रहेंगे और सब्र और शुक्र इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला पे तवक्कल रखेंगे कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ है। अगर पूरी दुनिया चाहे तो वो हमारा बुरा नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल शेयरिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से हमने बहुत से अमल के मोती चुने और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सिर्फ हम चुनते ही नहीं जा रहे होंगे बल्कि अपने किरदार में हम इम्बेड करते जा रहे होंगे। हमने इब्तिदा में भी बात की थी कि जो गुनाह हमसे हो चुके या जो हमसे गलतियां हो चुकी उसमें हमने पशेमान होना है, उनकी पर्दापोशी करनी है, लेकिन हमेशा कोशिश करनी है कि हम आज बेहतर इंसान बने, हम लोगों को नफा देने वाले बने, हम अल्लाह से के साथ बेहतरीन ताल्लुक रखने वाले बने, क्योंकि एक मोमिन की नजर आखिरत पर होती है। उसको इस दुनिया से, उस दुनिया के लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मतलूब है तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रजा मतलूब है। अल्लाह सुब्हान ताला आपसे मुझसे राजी हो, पढ़ने पढ़ाने में जो गलतियां हुई हैं उन्हें माफ फरमाए, हमारे जाहिर और पोशीदा गुनाहों की पर्दापोशी करे, हम सबको दीन इस्लाम के बेहतरीन कामों के लिए चुन ले और हम सब अल्लाह सुब्हानो ताला से राजी हो जाएं, सही दिल से एक्सेप्ट कर ले, रज़ीतु बिल्लाह पे पूरा ईमान ले आए और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम।